الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ باتیں حدیث نمبر 3861 کے تعلق سے چل رہی تھی، جس میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ بات یوں ہوئی کہ جب انہوں نے سنا کہ مکہ میں کوئی نبی ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، چنانچہ وہ کوشش کر کے مکہ پہنچے، لیکن وہ پہچان نہیں رہے تھے اور نہ انہوں نے کسی سے پوچھنا گوارا کیا۔ بہرحال علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو ان کو لے جا کر اپنے گھر ٹھہرائے، لیکن دونوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کوئی چرچا نہیں کیا۔ چنانچہ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ تیسرے دن جب علی رضی اللہ عنہ ان کو لے کر اپنے گھر گئے، فاقام معه، چنانچہ انہوں نے ان کو اپنے گھر ٹھہرایا۔ ثم قال، پھر علی رضی اللہ عنہ نے اسے کہا، الا تحدثنی ما الذی اقدامک۔ علی نے دیکھا کہ کیا معاملہ ہے، بندہ 3 دن ہو گیا ہے، لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے، تو اب پوچھنا چاہیے۔ تینوں نے پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ مکہ میں کیوں آئے ہو، کیا وجہ ہے؟ 3 دن ہو گیا میرے ساتھ آ رہے ہو جا رہے ہو، نہ آپ بتا رہے ہو نہ میں پوچھ رہا ہوں، لیکن 3 دن ہوگا تب تو مجھے پوچھنا چاہیے، تو نے کیا بتا سکتے ہو کیوں آئے ہو؟ قال ان آتیتنی عہدا ومیثاقا لترشدننی فعلت ففعل فاخبرہ۔ چنانچہ ابو ذر نے کہا کہ اگر آپ پکا وعدہ کرو کہ میں جس کام کے لیے آیا ہوں اس کام کی آپ مجھے رہنمائی کرو گے، آپ میری گائیڈ کرو گے، تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ جب تک وعدہ نہیں کرو گے نہیں بتاؤں گا۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے وعدہ کیا، چنانچہ انہوں نے پوری خبر بتا دی کہ میں سنا ہوں کہ آپ کوئی نبی آئے ہیں اور انہیں کے ملاقات کے لیے آیا ہوں، اب میری آپ رہنمائی فرما دیجیے۔ آپ دیکھیں کہ مطلب جذبہ اور تڑپ اسلام کے لیے، حق کی تلاش کے لیے، اور اس کے علاوہ آج مسلمانوں کے حالات پر غور کر لیں تو کتنا افسوس ہوتا ہے، کیا طرف تھا۔ چنانچہ وعدہ ہو گیا۔ قال فإنه حق، جب علی نے سنا کہ اس لیے آئے ہیں تو انہوں نے کہا بالکل درست بات ہے، وہ نبی ہیں، حق ہے۔ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت میں وہ اللہ کے رسول ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ فإذا أصبحت فاتبعنی، اب رہی یہ بات کہ آپ کو ان سے ملاقات کر دی ہے تو ملاقات کا طریقہ یہ ہوگا کہ ابھی سو جاؤ، صبح جب آپ اٹھنا تو میں جیسے چلوں گا میرے پیچھے پیچھے آپ چلنا، کیونکہ حالات مکہ کے سازگار نہیں تھے۔ جیسے خبر لگتی کہ کوئی بندہ مسلمان ہو گیا ہے لوگ اس پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ تو علی نے سمجھا بندہ مسافر ہے، کہاں سے آیا ہے، کہیں اس کے ساتھ ایسے حالات نہ ہو جائے، تو انہیں حکمت سے کام یہ کہا صبح میں جب گھر سے نکلوں گا تو آپ بھی میرے ساتھ ہو جانا۔ کہہ رہے فَإِنِّي رَأَيْتُ شَيْئًا أَخَافُ عَلَيْكَ كُنْتُ كَأَنِّي أُرِيقُ الْمَاءَ۔ کہیں جب راستہ چلوں گا تو میں کبھی راستے میں کوئی چیز محسوس کروں گا جس سے آپ کے لیے کوئی خطرہ ہو تو میں کسی دیوار کا سہارا لگا کے کھڑا ہو جاؤں گا، ایسا لگے گا کہ میں پیشاب کر رہا ہوں۔ کہہ رہے لیکن آپ چلتے رہے گا۔ آپ دیکھیں بھائی، اللہ نے سینس دیا، دماغ دیا، اور یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ اب ہر ایک سے پنگا لو، ہر ایک سے ٹکراؤ، تو جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بچاؤ نا۔ تو علی نے کہا میں چلوں گا، آپ بھی چلنا، لیکن مجھے لگے گا کہ راستے میں کوئی خطرہ ہے تو میں کوئی دیوار کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا اور اپنی کنڈیشن ایسے بنا لوں گا جیسے میں پیشاب کر رہا ہوں، اور آپ چلتے رہنا، رکنا نہیں، ورنہ آپ اجنبی ہو، مکہ کی ہو نہیں، اور میں مسلمان ہوں اور لوگ مجھے جانتے ہیں، اور جیسے آپ میرے ساتھ ساتھ لوگوں کو ڈاؤٹ ہوگا تو پھر آپ کے لیے خطرہ ہو جائے گا۔ کہہ رہے بات ہوگی، چلتے رہے۔ فَإِن مَضَيْتُ فَاتَّبِعْنِي، اور جب پھر میں چلنے لگوں گا پھر آپ میرے ساتھ ہو جانا۔ حَتَّى تَدْخُلُوا مَدْخَلِي، یہاں تک کہ میں جہاں داخل ہوں گا پہنچوں گا وہاں بھی میرے ساتھ چلے جانا۔ فَفَعَلَ، چنانچہ ایسے ہوا۔ فَانْطَلَقَا يَقْفُوهُ، چنانچہ ابو ذر علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ حَتَّى دَخَلَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ، اور ابو ذر بھی علی کے ساتھ ساتھ وہاں پہنچ گئے، اس طرح نبی کے پاس پہنچ گئے۔ فَسَمِعَ مِن قَوْلِهِ، چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، چنانچہ اس لیے آئے تھے، آپ نے ان کو باتیں سنائی، پیغام رکھا جو بھی تھی۔ کہہ رہے وَاسْلَمَ مَكَانَهُ،
کہہ رہے ہوں اسی جگہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہینڈ ٹو ہینڈ، کیونکہ تڑپ پہلے سے تھی، تلاش پہلے تھی، اور جیسے موقع ملا فوراً کلمہ پڑھ لیے۔ فقال لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمان ہو گئے تو اللہ کے رسول نے کہا ارجع الی قومک، تو اپنے قوم یعنی بنی غفار کے پاس جاؤ، فاخبرہم، اور ان کو خبر دو، یعنی میرے نبی ہونے کا اعلان کرو، وہاں بتاؤ، تو کہ میں تو خالی مکہ کے لیے نہیں ہے، میں تو پوری دنیا کے لیے آیا ہوں، تو آپ اپنے قبیلے میں جاؤ اور میرا پرچار کرو، حتی یاتی کامری، یہاں تک کہ میرا معاملہ آپ تک پہنچ جائے، یعنی جب میرے غلبے کی خبر آپ پہنچنا، اللہ نے غلبہ دے گا، نبی کو یقین تھا، اور یہی تو جب آپ کو لگے گا کہ بھائی اب مسلمان اسلام کو غلبہ ہو گیا تو آپ آ جانا۔ کہہ رہے قال والذی نفسی، ابو ذر نے یہ ساری باتیں سنی تو نے کہا قسم الذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بیدی لاسخرن بہا بین ظہرانیہم، اللہ کی قسم میں اپنے اسلام کا اعلان ان قریشیوں کے درمیان کروں گا، بآواز بلند، یعنی چیخ کر میں اعلان کروں گا کہ میں مسلمان ہو گیا، اور جب کہ پتا تھا کہ یہ چھوڑیں گے نہیں۔ کہہ رہے فخرجا حتی اتى المسجد، چنانچہ وہاں سے وہ نکلے جہاں مسلمان ہوئے اور سیدھے مسجد حرم آئے، اور وہاں لوگوں کی بھیڑ رہا کرتے تھے۔ فنادى بأعلى صوته، اور انہوں نے اپنی آواز کو بلند کر کے کہا، پکارا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ یہ انہوں نے اعلان کر دیا۔ کہہ رہے جیسے اعلان کیا کامل قوم فضربو، لوگ کھڑے ہو کے پیٹنا شروع کر دیا۔ یہ حالات تھے وہاں، ان کی قربانیوں کو اگر ہم پڑھتے سنتے ہیں تو حقیقت میں ماننا پڑے گا، اللہ نے جو ان کو اونچا مقام دیا نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے دنیا میں اعلان کر دیا کہ جاؤ اللہ تم سے راضی ہو گیا، تم اللہ سے راضی ہو، ایسے مقام نہیں ملا۔ یہ قربانی آپ دیکھیں، اور دوسری بات آپ دیکھیں، ایک بار تو پٹے ہیں، اس کے بعد پھر کہہ رہے کیا ہوا، حتی اضجعوا، اتنا مارا ان کو کہ ان کو لٹا دیا، پیٹ پیٹ کے ایک دم حالت نگفتہ بیاں کر دیا اور ان کو زمین پہ لٹا دیا۔ کہہ رہے وَأَتَى العباس، عباس نے دیکھا تو وہ آئے، فَعَقَبَ عَلَيْهِ، تو اپنے آپ کو ان کے اوپر ڈھانپ لیا، یعنی ابو ذر کے اوپر، قَالَ وَيْلَكُمْ، اور ساتھ میں کہا جو مار رہے تھے تم پر افسوس ہے، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَارٍ، کچھ خبر ہے یہ قبیلے غفار کا آدمی ہے، اور قبیلے غفار کون ہے، وَأَنَّ طَرِيقَ تِجَارِكُمْ إِلَى الشَّامِ، قبیلے غفارو ہے، جب تم تجارتی قافلہ لے کر شام جاتے ہو تو راستے میں وہ قبیلہ پڑتا ہے، یعنی تم اتنا بڑا پنگا لے رہے ہو، کس سے لے رہے ہو، تمہاری تجارت ٹھپ ہو جائے گی، کر نہیں پاؤ گی۔ یہ تھوڑا ان کو دے کر کے اور ایسے روک کر کے سمجھایا تو لوگوں نے چھوڑا۔ فَانْقَذَ مِنْهُمْ، چنانچہ عباس نے ان کو بچایا، ثُمَّ عَادَ مِنَ الْغَدِّ لِمِثْلِهَا، کہہ رہے ایک دو تو پٹ گئے، دوبارہ کہہ رہے پھر یہ اسی طرح حرکتیں کیے، کون، ابو ذر، دوبارہ پھر یہ حرم میں آئے اور پھر وہی اپنا پرانا انداز، بآواز بلند اپنے اسلام کا اعلان کیا اور کلمہ پڑھا اور کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ فضربو، لوگوں نے وسارو، پھر مارا، ٹوٹ پڑے، الیہ فقبل عباس علیہ، تو اس دن بھی عباس نے ان کو دوبارہ اسی طرح بچایا۔ یہ تھے ابو ذر غفار، تو یہ اسلام لائے، بعد میں اپنے قبیلے میں چلے گئے، اور غزوہ خندق کے موقع پر جب مدینہ میں سارے عرب کے لوگ کے مل کر کے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اکٹھا ہو رہے تھے، تو سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودا گیا مدینہ کے گرد، لمبا چوڑا، تاکہ وہ آسانی سے مدینہ میں حملہ نہ کر سکے، کیونکہ دفاعی سامان اتنا مضبوط نہیں تھا مدینہ والوں کا، اور پورا عرب تقریباً اکٹھا ہو گیا تھا کہ مدینہ کے اندر اسلام ٹمٹما رہا ہے، اس کو ختم کر دو تاکہ مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ تو یہ مشورہ ہوا کہ خندق کھدائی کی جائے، تو اسی غزوہ خندق کے موقع پر یہ واپس مدینہ کے اندر آئے، اور اس کے بعد اللہ نے اسے خدمت بھی لی اور ان کا بھی مقام بہت اونچا ہوا۔ تو خلاصہ یہ کہ ہمارے وہ اسلاف تھے جو نے بڑی قربانیاں دی، ان قربانیوں کا بدلہ یا احساس ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ کم از کم کچھ نہیں تو ہم اسلام کی پابندی تو کریں، عمل تو کریں، تاکہ ہم بھی آسانی سے جنت میں داخلہ مل جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین کو ہمیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔